ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا مگر تمہارے رب کی رحمت، بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ گزشتہ آیات میں کچھ باتوں کا ذکر تھا۔ مشرکین نے مکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کیسے کیسے سوال پوچھتے تھے، اسی طرح ان میں ایک سوال یہ بھی ہے جو بڑا معنی خیز ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کفار مکہ کے پاس کچھ یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک وفد، ایک جماعت تمہاری بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تم ان سے بہت سارے مطالبات سوالات کرتے ہو، تو جب جاؤ تو ان سے یہ کہنا کہ آپ بتائیں روح کیا چیز ہے۔ یہ سوال تھوڑا عقل میں آنے والا تھا، ورنہ تو سب سوالات انہوں نے کیے وہ کیسے تھے اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو اس نبی سے پوچھو روح کیا چیز ہے۔ جب کفار مکہ سوال کرنے کے لیے چلے ان کے چند لوگ، ایک وفد، تو راستے میں یہودیوں نے ایک دوسرا سوال بھی بتایا کہ اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو یہ کہنا کہ ایسی کتاب جس کو تم قرآن کہتے ہو اور کہتے ہو کہ اس میں ہر چیز کا روشن اور واضح بیان ہے، ایسی تو ہم بھی بنا سکتے ہیں کتاب، ایسے الفاظ ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے وہ سوالات کیے تبھی آیت کریمہ اتری، آیت نمبر 85 سے 88 تک۔ بعد روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے خود یہود مدینہ سے جا کر کہا کہ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتاؤ جو ہم ان سے پوچھیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اور سوالات اتنے کٹھن ہوں کہ اس کا جواب یہ دے نہ پائے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کتاب اتری ہے، اس میں واضح بیان ہے ہر چیز کا، اب تم بتاؤ کوئی
تم بھی اہل کتاب ہو، کیونکہ یہود وہ تورات پڑھتے تھے اور ان کے پاس تبدیل شدہ تورات میں کچھ اصلی نسخے بھی تورات کے تھے جو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ اتارے تھے۔ تو کفار مکہ کے دماغ میں یہ بات تو تھی کہ ان کے پاس کتاب ہے اور یہ اہل کتاب اپنے کو کہتے ہیں اور آسمانی کتاب ہے، تو ان میں بہت ساری بھید کی باتیں ہیں، راز و نیاز ہیں، اسرار ہیں۔ تو ان مکہ کے لوگوں نے مدینہ کے یہود سے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسے سوالات دو کہ وہ سوالات ہم پیغمبر سے کریں تو اس کے وہ جواب نہ دے پائیں۔ تو یہود نے 3 سوال بتائے تھے کہ جاؤ یہ 3 سوال اس پیغمبر کی بارگاہ میں کرو۔ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کون تھے۔ اسی مناسبت سے یہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ چل رہا ہے اور اس کے بعد فوراً سورہ کہف ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ اسی مناسبت سے کہ یہاں ان آیات میں اس کا ذکر ہے، تو اس کے بعد جو سورت رکھی گئی جمع قرآن کے وقت وہ سورہ کہف رکھی گئی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ خیر، تو وہ آگے سورت آ رہی ہے۔ نصف قرآن اس سورت کے ختم ہوتے وقت 15 پارہ جب ختم ہوگا تو نصف قرآن ختم ہوگا اور آگے سورہ کہف میں ایک لفظ آئے گا وَلْيَتَلَطَّفْ، وہاں حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن ہوگا۔ آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، پڑھتے ہوگے جمعہ کے دن، تو آپ نے دیکھا ہے سورہ کہف میں ایک جملہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ بولڈ میں لکھا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے نا تھوڑا اور لفظوں کے بنسبت۔ کیوں؟ یہ اشارہ ہے کہ یہاں حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن ختم ہو رہا ہے، بائی ورڈز، بائی لیٹرز، حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن یہاں ہوا اور جز کے اعتبار سے، حصے کے اعتبار سے یہ 15واں پارہ ختم ہوتا ہے، وہاں نصف قرآن ہوتا ہے۔ تو سورہ کہف میں وہ لفظ کہیں بھی لکھا ہوتا ہے تو تھوڑے گاڑھے الفاظوں میں لکھا ہوتا ہے، بولٹ میں، اسی طرح اشارہ کرنے کے لیے۔ خیر، وہ عرض کروں گا وہاں تو یہود نے یہ کہا تھا کہ جاؤ ان سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ کہ انہیں کہو کہ آپ بتائیں اصحاب کہف کون ہے، دوسرا یہ کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو ذوالقرنین۔ تو سورہ کہف میں ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے، یسألونک عن ذی القرنین، یہ بھی سورہ کہف میں آگے والی سورت میں۔ اور تیسری یہ کہ ان سے کہو کہ روح کیا۔ تو باقی جو 2 سوال ہیں اس کے جوابات آگے آئیں گے۔ یہاں یہ ہے کہ انہوں نے آ کر یہ پوچھا تھا روح کیا ہے۔ جب قریش نے مکہ کے یہ سوال کیا تو پہلے 2 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اور آگے وہ جوابات ہیں سورہ کہف میں، پورا واقعہ بلکہ ان کے جواب میں پوری سورہ اتار ڈالا، پوری سورہ کہف تفصیل سے واقعہ بیان ہوا۔ وہ اصحاب کہف نکلنا، غار میں آنا، پھر 309 سال کے بعد ان کا واپس اٹھ جانا، قدرت الہی کا منشا اور ایسے زمانے میں اٹھنا جہاں اٹھنے کے بعد ان کے اٹھنے کا یہ سبب اتنا زبردست بننا کہ ان کے اٹھنے کی وجہ سے ایک جماعت جو موت کے بعد بعث کا انکار کر رہی ہے ان کے لیے دلیل ہو جانا اور قدرت الہی کی نشانی، یعنی ایسے زمانے میں اٹھے جو زمانے کا ایک جماعت جس زمانے کی بعث کا انکار کر رہی ہے، ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ زندہ ہوں گے، ان کا اٹھنا اس جماعت کے لیے دلیل بھی بن گیا اور خود اٹھنا ایک اللہ کی دلیل ہے۔ 309 سال کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں
ابھی میں آپ کو واقعہ نہیں بیان کروں گا ورنہ اس کا لطف چلا جائے گا، وہ بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، 10-12 دن تک چلے گا انشاءاللہ، کہ 309 سال تک کیسے سوتے ہیں۔ قدرت الہی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور ذوالقرنین، اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، آتنی زبر الحدید، انشاءاللہ اب دونوں سوال 3 سوال لے کے آئے تھے یہود مدینہ سے پوچھ کر، قریش مکہ 3 سوال لے کر بارگاہ رسالت میں آئے، 2 سوالوں کا جواب بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ پورا مکمل ڈیٹیل میں دیا، اور تیسرے سوال پر جو تھا اس پہ فرمایا کہ تم اس کا جو جواب ہے، تمہارے پاس جو علم ہے، اس علم کے لیول کے مطابق روح کا جو جواب من جانب اللہ آئے گا، تمہاری عقل اور تمہارا شعور اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اتنا سمجھ گئے؟ سنو اب عرض کرتا ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا بھید ہے۔ مَا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ کہتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں جان کے بارے میں، چونکہ ہم لوگ عرف میں روح کو جان سے تعبیر کرتے ہیں، جان نکل گئی۔ جسمانی جان کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں محبوب، حقیقت کیا ہے روح کی؟ یہ قدیم ہے، حادث ہے، فانی ہے، باقی ہے، لطیف ہے، شیء کثیف ہے، مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، جوہر ہے، عرض ہے، بسیط ہے، مجرد ہے، مرکب ہے، مفرد ہے، مادہ ہے، صفت ہے یا فعل ہے، سعید ہے، شقی ہے، تابع جسم ہے یا مطبوع جسم ہے۔ اے نبی آپ روح کے بارے میں اس سوال کا جواب ان لوگوں کی عقل کے مطابق دیں آپ کے رب کی طرف سے۔ یاد رکھیے کہ روح کی مکمل حقیقت حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، مگر جنہیں بتانا ہے تو جواب ایسا ہو جو ان کی عقل کے مطابق ہو، ان کے لیے بات گھاڑی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا گیا محبوب فرماؤ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب فرماؤ کہ روح اور یہ جسمانی جان یہ میرے رب کا بھید ہے اور میرے رب کا رازدارانہ فعل ہے، ایک مخفی مخلوق ہے، ایک پوشیدہ مخلوق ہے جس کی حقیقت اے لوگوں، اے عام لوگوں، جس کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا علم ملا ہے، تم اسرار الہی نہیں سمجھ سکتے، تم مخفیات خدا بندی کا جو ہے ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر روح کی حقیقت تمہارے سامنے اجاگر کر دی جائے تو تمہارا شعور اس قدر اہل نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ تمہارا سوال ہے اور اس کا جواب تمہاری عقل کے مطابق یہ ہے۔ اتنا سمجھ لو روح اسرار الہی ہے، خدا کے بھیدوں میں ایک بھید ہے، اور اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے حکم کا نام روح ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے۔ تم خود اپنی جسم کی جنہیں تم دیکھتے ہو انہیں نہیں سمجھ پاتے۔ جسم کیا چیز ہے؟ پھول، پھولوں کی رنگت، خوشبو اور رنگ کے مزے، اس کی لذت یہ محسوس کی جاتی ہے، مگر اس کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکتا، نہ اس کے لیے الفاظ ہے۔ خوشبو کیا چیز ہے؟ بغیر دیکھے، بغیر احساس، اس کا احساس ہوتا ہے، اس خوشبو کو دیکھا جاتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ جس طرح بغیر چکھائے
اور بغیر ٹیسٹ کے میٹھا کڑوا بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا ایک احساس ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز کھائی میٹھی ہے، اس میٹھے پن کو آپ دیکھ سکتے ہو، اس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کی ماہیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عام بندے تو اپنی جسمانی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، یہ گوشت پوشت ہڈی کیا چیز ہے، یہ دانت کس چیز سے بنا ہے، کس طرح یہ جسم ان ساری چیزوں کو ملا کر جسم بن گیا، یہ مادہ بن گیا، یہ گوشت، یہ خون کس سے بنتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، بڑی بڑی عقلیں اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ بلکہ بندہ تو اتنے علم کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ زمین سے اگنے والی گھاس پھوس اس کے تنکے کیا ہے اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ بندہ سب کچھ بنا سکتا ہے، بندہ تنکا بنا سکتا ہے، اگا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا، اگا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا۔ یہ سمجھو یہ سب اسرار الہی ہے، رب کے بھید میں ہے، غیب میں ہے، اسرار میں ہے۔ تو محبوب جب یہ دانشور لوگ، دنیا کے عقل والے لوگ روح کو نہیں سمجھ سکتے جو ان کے جسم میں ہے، تو محبوب ہمارا کلام آیات کی حقیقت کو یہ سمجھیں گے؟ اپنی نادانی سے کہہ رہے ہیں کہ محبوب تم بنا کر لے آتے ہو معاذ اللہ، وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہتے تو یہ وہی ہم تمہاری طرف اسے لے جاتے۔ اور پھر آگے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اس کی مانند لے آئیں اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو جائے۔ اب دیکھیے ذرا، جیسا منشأ سوال تھا وہ جواب دے دیا گیا۔ اے محبوب روح کیا چیز ہے؟ روح میرے رب کے امر کا نام ہے۔ ایک مجمع تھا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا، روحوں کو جمع کیا۔ جب روح جمع ہے تو کوئی شے ہے، کوئی چیز تو ہے تب جمع ہے۔ جسم پہلے نادان ہے، جسم بڑھتا ہے، اس بڑھنے کے بعد جسم کی توانائی طاقتیں آتی ہے، یہ بچپن، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، اور یہ عقل نہیں ہے تو آتی آتی عقل آئے گی۔ مگر روح جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے روح میں عقل بھی ہے، روح دانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس روح کے لیے جسم نہیں بنایا گیا، عالم ارواح میں مگر رب کے سوال کا جواب دے رہی ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالا کہنا روحوں کا اس بات پہ دلیل ہے کہ بولتی بھی ہے، ادراک بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ اب روح کیا ہے بتاتے ہیں علماء، بیان کرتے کہ روح ایک ایسا عنصر ہے جو جسم اس کے تابع ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ جس طرح پھولوں سے خوشبو ختم ہو جائے تو وہ پھول نہیں ہے، اسی طرح جسم سے روح ختم ہو جائے تو وہ جسم نہیں ہے۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو جسم کو برقرار رکھے ہیں۔ اگر روح ہے جب تک تو جسم بڑھتا بھی ہے، جسم کی اعضاء سلامت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، فلسفہ بھی یہ کہتا ہے ہر چیز کی الگ روح ہے، ہاتھ کی الگ روح، پاؤں کی الگ روح، آنکھوں کی الگ روح، خیر یہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر روح یہ ہے جو جسم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، یہ جب تک ہے جسم کا بڑھنا، جسم کے وجود اور اس کے اعضاء کی کارکردگی اور اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کا فعل دوران جاری ہے۔ جب یہ نکل جائے تو جسم جہاں پر ہے وہاں رہ جائے، جہاں ہے وہاں رہ جائے۔ تو گویا جسم، روح کو آپ مختصر لفظ میں کہہ دو کہ یہ جسم کے لیے انرجی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے انرجی۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے ویسا جواب دیا جیسا لوگوں کی عقل میں آ جائے. قل روح من امر ربی، محبوب آپ کہہ دو روح میرے رب کے حکم کا نام ہے. اسرار الہی ہے، مطلب ہی ہے، منشاء الہی یہ ہے. نزول آیت کے جو منشا ہے اس کا یہ ہے کہ رب فرمانا چاہتا ہے محبوب کہہ دو، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، اگر ہم اس کی وضاحت کریں تو پھر تم اسی میں رہو گے. چھوڑو ان باتوں کو، رب کا حکم ہے مان لو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. ورنہ اگر اس کی پوری حقیقت سمجھائی جائے تو ابھی تک اتنے ہزار سال ہو گئے، ابھی تک مکمل اس کی کوئی حقیقت نہیں بتا پایا. ہر آنے والا فلسفی اپنے گزشتہ فلسفی سے الگ تحقیق کرتا ہے. اتنا سمجھ لو حکم ربی ہے، آگے بڑھو. ان کی حقیقت تمہارا ذہن قبول نہیں کر پائے گا. ربی حکم ہے، امر ربی ہے، یہی روح ہے، آگے بڑھو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے بس اس علم کے مطابق جواب یہ ہے کہ روح اللہ کے حکم میں ہے، بھید ہے، اسرار الہی ہے. تمہارا علم اتنے ہی کو قبول کر سکتا ہے، باقی اس کی حقیقت کیا ہے اگر اجاگر کر دی جائے تو تمہارا ذہن علم اس کو قبول نہ کر پائے. ہمارا محبوب جانتا یہی ہے وما اوتیتم من العلم الا، اسی لیے اس کے بعد یہ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا. جب تمہارا علم تھوڑا ہے تو پھر اس کو سمجھ کیسے پائے گا؟ یہ تو اسرار الہی ہے. اسرار الہی کے لیے تمہارا علم اتنا ناکافی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جب وہ سینہ دے دے، جیسے اللہ نے انبیاء کرام کو دیا، اپنے محبوب کو دیا، اور محبوب کے توسط سے ان کی امت میں بڑے بڑے جگہ صوفیاء ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم اسرار عطا فرمایا. تو جب ان کا قلب ان اسرار کا حامل ہو گیا تو اللہ نے ان ذوات قدسیہ کو حقیقت روح بھی بیان کیا، سمجھا ڈالا. انہوں نے روح کا فلسفہ سمجھا جنہیں علم اسرار، علم الہی مل گیا. تو بزرگوں نے پھر اس کے تعلق سے بہت کچھ لکھا. سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہیں علم اسرار عطا ہوا. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. مفتی شرع بھی ہیں، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. تو جو علم اسرار جانتا ہے وہ پھر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اس کے دل میں ڈالتا ہے. وما اوتیتم، مگر عام لوگ اتنا سمجھ لو کہ یہ حکم ربی ہے. اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو انسان کے جسم میں جب تک روح ہے گویا اللہ کا حکم ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے، وہیں امر ربی ہے، وہ دم، وہ پھونک. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نفخہ جناب مریم کے لیے استعمال ہوا. نفخت من روحی، حضرت مریم کے تعلق سے رب فرماتا ہے میں نے اپنی روح پھونک ڈالی. یعنی امر ربی ہوتا ہے، باپ نہیں ہے، جناب مریم کا نکاح نہیں ہوا، امر ربی ہے، پھونک دیا، جناب عیسیٰ کا وجود آ گیا. اسی لیے عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا. روح اللہ، اللہ کی روح، اس لیے کہ وہاں نفخ ہے، حکم ہے. نفخ، پھونک، دم، حکم، وہ حکم ہے. تو بغیر کسی چیز کے نہ قربت ہوئی، نہ انسان ملا، نہ جناب مریم کسی سے قریب ہوئی، پھونک دیا جاتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وجود آ گیا. اسی لیے ان کو کہا گیا روح اللہ. اور کیا قرآن میں کہا وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اللہ نے اپنا کلمہ مریم کی طرف اتارا. کلمہ یعنی کیا ہوا؟
کلمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ کے لیے، چونکہ فرمایا روح امر ربی ہے، خدا کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نفخ کیا، جناب جبریل کا نفخ من جانب اللہ ہے، تو وہی نفخ ایک کلمہ ہے، اسی کلمے سے وجود عیسیٰ ہے، تو روح اللہ بھی کہا گیا، کلمت اللہ بھی کہا گیا، اللہ کا کلمہ۔ جب یہ اتنی آسان باتیں روح کے تعلق سے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اوپر سے آپ کو بات جا رہی ہے، تو پھر اس کی حقیقت جو اصل ہے، اسی لیے فرمایا ان چیزوں میں نہ پڑھو، روح امر ربی ہے اللہ کا۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے، تو بعد علماء بیان فرماتے ہیں کہ کیا چیز ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے بچہ، نطفہ، اس کے بعد علقہ مضغہ ہوتا ہوتا جب اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ پوری شکل بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ان خلق احدکم حتی یجمع فی بطن امہ 40 یوم نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک فیبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید۔ آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو پیدا کیا جائے تو 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن جمع ہوا خون بن کے رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر ہوتے ہوتے جب پورا وجود بن جاتا ہے، من جانب اللہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں آ کر یہ رب جانتا ہے اس کی شکل بنا دیتا ہے، ایک وجود بن گیا، ایک پتلا بن گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا حکم اتارتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے، اسی حکم کا نام روح ہے۔ گوشت کا ٹکڑا رب نے اپنی طرف سے امر کیا، یعنی اے بندے زندہ ہو جا، آسان لفظوں میں سمجھا رہا، اے بندے زندہ ہو جا، یہ امر ہے، بس یہی حکم ربی ہے، اس گوشت کے ٹکڑے میں جان آ جاتی ہے، اس میں روح آ گئی، وہ حرکت کرنے لگا، گوشت کا ٹکڑا تھا، حرکت کرنے لگا، امر ربی کا نزول ہوتا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے میں جان آ گئی۔ اب پتا چلا یسألونک عن الروح، محبوب روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں، قلی روح من امر ربی، کہہ دو روح امر ربی خدا کا حکم ہے، حکم نازل ہوتا ہے، جسم میں حرکت جاری۔ اب ہم لوگ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، امر ربی کا اثر ہے۔ پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ جو امر ماں کے پیٹ میں رب نے نازل کیا تھا اسے واپس کھینچ لیتا ہے، تو بندہ جیسا گوشت کا ٹکڑا ماں کے پیٹ میں تھا ویسے بھی گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ اب پڑا ہاتھ ہے، پیر ہے، مگر گوشت کا ٹکڑا ہے، کر کچھ نہیں پائے گا۔ امر ربی تھا تو جسم چلا، امر ربی اتر گیا، جسم پہلی شکل پہ آ گیا، کیا پتا چلا حکم خدا اسی کا نام روح ہے، اور وہی حکم جب تک جسم میں ہے، جسم چلتا پھرتا ہے، اسی کا نام روح ہے۔ یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے روح کے تعلق سے پوچھتے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم فرما دو روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، میرے رب کا بھید ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ اوحینا الیک ثم لا ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور اے محبوب اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پہ وکالت کرتا۔ اے محبوب اگر ہم یہ وحی کا سلسلہ بند کر دیں اور آپ سے وحی کا سلسلہ مکمل طور پہ موقوف کر دیں تو محبوب پھر تمہارے لیے ہمارے حضور کوئی ایسا نہ ہوتا جو وکالت کرے الا رحمت من ربک، مگر یہ کہ تمہارا سب سے بڑا وکیل تمہارے رب کی رحمت ہے۔ چونکہ وحی میں تاخیر ہوئی تھی، 2 سوال تو بتا دیے گئے، اور تیسرا جواب جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے تو تیسرے جواب میں تاخیر ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غمگین ہوئے،
کہ 2 سوال کا جواب تو نازل ہوا اور انہوں نے روح کے سوال کے تعلق سے کہا تھا، تو اس کا جواب کیوں نہ اترا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انتظار کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے کہ جبریل کچھ لے کے آ رہے ہیں، کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ حکمت الہی تھی، کچھ بہت ساری باتیں تھی، اس کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری حکمت الہی تھی کہ اللہ نے کچھ وقت کے لیے محبوب سے وحی کا سلسلہ موقوف کر ڈالا، ختم نہ کیا، موقوف کر ڈالا۔ اس میں بھی شان محبوب دکھانی تھی۔ تو جب اس سوال کے جواب میں تاخیر ہوئی، ایک تو یہ کہ پہلے ہی سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لے آتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ ایک لوہار اجمی ہے وہ پڑھا دیتا ہے معاذ اللہ، پیچھے گزرا اس ایک آیت کا شان نزول۔ اور اوپر سے ان کا یہود مدینہ کے پاس جانا اور انہی مشرکین کا سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں آنا، روح کے تعلق سے سوال کرنا، پھر جواب آنے میں من جانب اللہ تاخیر ہونا، ان کو تو تھوڑا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم کہتے تھے نا محمد اپنی طرف سے بنا کے لاتے معاذ اللہ، تو پھر روح کا فلسفہ کیوں نہ بتایا؟ کیا چیز ہے روح؟ تاخیر ہوئی۔ سرکار بھی جانتے تھے حکمت الہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، مگر سامنے سے باتیں اس طرح ہونے لگی اور وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو مشرکین کہنے لگے کہ لو محمد کو اس کے رب نے چھوڑ ڈالا، معاذ اللہ، محمد کو ان کے رب نے چھوڑ ڈالا۔ جب یہ باتیں ہوئی کہ دیکھو ابھی تک تو جواب دیتے تھی، اب جواب نہ دیا جو اہم سوال تھا، اب محمد کو ان کے رب نے چھوڑ ڈالا، معاذ اللہ۔ جب یہ باتیں ہوئی تو وحی کے اس موقوف کے سلسلے میں بھی شان محمدی کا اظہار کرنا تھا۔ اللہ نے سورہ والدعا کی آیتیں اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کو نہ آپ کے رب نے چھوڑا، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا۔ فوراً آیات اتری اور ان کا ایسا جواب دیا گیا کہ وہ آیات جواب بھی تھی، آیات حکمت بھی تھی، اور وہ آیات نعت مصطفیٰ بھی تھی۔ پوری نعت والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب کے زلفوں کی جب سیاہی بھی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب تاریک ہو جائے، جس کی تاریکی چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ غمگین نہ ہو، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور محبوب جب آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں فارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور محبوب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا۔ پوری آیات انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو اس کی تفسیر، یہ آیات کیا ہے، علم اور اسرار الہی کا خزانہ ہے اور نعت نبی ہے۔ تو یہ کہتے تھے اب انہیں کہا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی محبوب بنا کے لے آتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بنا کے لے آتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہو، تو اب ایک طریقے سے وحی کے موقوف کرنے میں ایک جواب بھی تھا۔ اب چونکہ ان سے کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو آیات اترتی ہیں یہ نبی بنا کے لے آتے ہیں، تو اگر یہ بنا کے لے آتے، اگر یہ بنا کے لے آتے تو پھر اس وحی کے
تھوڑا موقوف ہو جانے میں، وحی کے انتظار میں، جب سلسلہ وحی کا ختم ہو گیا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے سلسلے کے موقوف ہونے کے دوران کچھ غم میں ہے کہ وحی کیوں رک گئی. اگر یہ بنا کے لے آتے تو پھر اس وقت منشا یہی تھا کہ تم نے سوال کیا ہے روح کے تعلق سے، تو یہ بنا کے لے دیتے، یہ بنا کے دے دیتے تو بات ختم ہو جاتی. یہ بنا دیتے، اور یہ جب بنا دیتے تو یقیناً تمہارا جواب جو ہے مکمل ہو جاتا. مگر نہیں، اس محبوب کے لیے وحی کے انتظار اور توقف کے سلسلے میں ان کا پریشان اور قلب پہ تھوڑا گرا گزرنا اس بات کی دلیل ہے. رب بھی دکھانا چاہتا ہے کہ بناتے نہیں ہیں، اگر بناتے تو بنا کے دے لیتے، مگر نہیں، یہ انتظار میں ہے کہ میرا رب بھیجے اور میں وہ تلاوت کروں. جبکہ محبوب جو کہتے ہیں وہ حدیث ہے، یہ کلام ہے. ایک لفظ کی تبدیلی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. قرآن ہے، لفظ کی فصاحت ایسی ہے کہ کوئی پڑھے تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن ہے، اور کوئی حدیث پڑھے تو فوراً پتہ چل جائے گا یہ حدیث ہے. تو یہی ہے کہ قل، اے محبوب انہیں کہہ دو، یہ اللہ کا کلام ہے. لَإِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. محبوب تم فرما دو اگر تمام آدمی نہیں، جنات لے آؤ، سارے جنات، عرب کے جنات، عربیوں نسل جنات، وہ لے کے آؤ، عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اور یہ سارے لوگ، اور صرف عربی نہیں، یہ بہت جو ہے الف لام استغراق کی ہے، الانس والجن، یعنی صرف عربی کے نہیں، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جن بیٹھ جائیں اور علی ان یاتوا، اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ چلو اس قرآن کے مثل لا کے دیکھا دیں، اس قرآن کو چیلنج کریں، اس کی طرح ہم بھی بنا کے عرب کو دکھا دیں، اہل مکہ کو دکھا دیں کہ جو محمد لے کے آ رہے ہیں وہ خود سے بنا رہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں. معاذ اللہ. رب فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، قرآن تو جانے دو، قرآن کا مثل نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر وہ فرض محال قرآن کا مثل ہو جائے تو اے لوگوں تم اس مثل کی طرح نہیں لا سکتے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یاتون بمثلہ، تم اس کا مثل نہ لا سکو، بمثلی ہی، اس کے مثل سے نہ لا سکو، یعنی نہ قرآن کا مثل لا سکتے ہو، اور بفرض محال، ایسا ہو نہیں سکتا، محال ہے کہ قرآن کا مثل آئے، مگر بفرض محال اگر اس کا مثل آ بھی جائے تو سنو اس کی عظمت یہ ہے کہ قرآن تو بڑی بات ہے، اس کا مثل تم نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں کے بعض کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے متفق ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ہر اعتبار سے دوسرے کے مددگار ہو جائیں. چلو بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے اور ایک آیت کے برابر کوئی آیت بنا کے لکھا دیں، مگر قرآن اپنی عظمت میں، فصاحت میں، یہ قرآن صرف عربی لفظوں کا ہی نام نہیں ہے کہ چند عربی الفاظ بنا دیے گئے، ان کے قوافی ملا دیے گئے، ان کے سیٹنگز کو ایک دوسرے سے بروئے کال لایا گیا اور ایک آیت بن گئے. نہیں، الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کا نام قرآن نہیں ہے. یہ فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، آیت کا ایک مفہوم ہے، ان مفہوم میں اسرار الہی بھی ہے، بھید کی خبریں بھی ہیں، اور ماضی میں جو ہوا اس کی خبر ہے، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کی خبریں ہیں. اس کا نام قرآن ہے، صرف الفاظ کی سیٹنگ کا نام قرآن نہیں ہے کہ چند الفاظ. اس لیے قرآن اسرار بیان کرتا ہے. تمہیں پتا تھا کہ کیا ہو تم، مگر تمہارے جسم کی حقیقت کو بیان کر دیا. زمین کے نیچے کیا ہے
قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا. کوئی آلہ تھا, کوئی اسکینر ایسا تھا, مگر 1400 سال پہلے اس کی حقیقت کا اظہار قرآن مجید نے کر دیا, اور بے شمار اسرار ایسے بتائے قرآن مجید نے جس کا ایک لحظہ تک ذہن اور تصور میں خطرہ نہیں گزرا تھا. اور آگے آنے والے واقعات, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریاں ہیں, 3 ڈارکنیس, 3 اندھیریوں سے بچہ باہر آتا ہے. بتاؤ آج سائنس کہتی ہے اس وقت کوئی مشین ہے ایسا جو ماں کے پیٹ میں چیک کر سکے کہ کن کن 3 اندھیری 3 پردوں سے بندہ نکل کر باہر آتا ہے. بتاؤ کس نے بتایا؟ کوئی آلہ ہے, کوئی سائنسی ٹیکنالوجی تھی؟ قرآن نے اس وقت, دنیا آج کہتی ہے 3 ڈارکنیس کا فلسفہ کئی صدیوں کے بعد زمانے نے دیا, مگر 3 ڈارکنیس کا فلسفہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا. تو اے عرب کے لوگوں, قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے کہ لفظوں کی سیٹنگ کرتے تھے. وہ تو سورہ فیل کے مقابلے میں آئی الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی ہاتھی ہے, تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے. قرآن کے مقابلے میں یہ لائے تھے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. بلاغت بھی دیکھیے, فصاحت بھی دیکھیے, اور جو واقعہ ہو گیا اس واقعے کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اور محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ شکم مادر میں ہے مگر محبوب دیکھ رہے ہیں. علم غیب کا بھی اظہار ہو رہا ہے. قرآن کی فصاحت تو دیکھیے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الفاظ دیکھیے, فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ پڑھتا جائے تو زبان میں ذوق و لطافت بڑھتا جائے. الفاظ بھی ہیں, اور جو بیان ہو رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے, ایک خبر ہے, ایک واقعہ, ایک خبر ہے جو بیان ہو رہا ہے. ہاتھی والے آئے تھے کعبہ کو دھانے کے لیے یمن سے, ایک خبر ہے. اللہ اکبر. تو قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے, قرآن میں فصاحت بھی ہے, بلاغت بھی ہے, ماضی کا بیان ہے, مستقبل کی خبریں ہیں, اور محبوب کا کردار. اس لیے قرآن کے مطابق بنا کے بھی لائے تو کیا لائے. قرآن میں ہاتھی والوں کا ذکر ہوا تو وہ بھی بیٹھ گئے. الفیل و ملفیل, ہاتھی ہاتھی ہے, وما ادراک ملفیل, تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے. یہ بنا کے لائے. تو قرآن صرف لفظوں کے سیٹنگ کا نام نہیں ہے کہ 2-4 چیزیں ملا دی قافیہ بن گیا, ردیف بن گیا. نہیں, یہ تو شعر و شاعری میں ہوتا ہے. قرآن شعر نہیں ہے, اور نہ اللہ نے اپنے محبوب کو شعر سکھایا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, ہم نے محبوب کو شعر نہ سکھایا, نہ شاعری نازل کی ہے, اور نہ نبوت کے جو ہے یہ مناسب ہے کہ نبی شاعر ہو. نہیں, ہم نے جو اتارا ہے کلام الہی ہے. اس کی فصاحت ایسی ہے کہ ہزاروں شاعریاں ہاتھ جوڑ کے قرآن کی فصاحت کے سامنے دنگ ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. تو یہی ہے یا رسول اللہ, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. تو یہ ہے قرآن کی عظمت. تو قرآن فصاحت و بلاغت بھی ہے, احکام بھی ہے, ماضی کی خبریں بھی ہیں, مستقبل کا علم بھی ہے, اسرار الہی بھی ہے, ہدی للناس, اور قیامت تک نہ تبدیل ہونے والا اللہ کا ایسا قانون ہے جو قیامت تک لوگوں کو ہدایت دیتا رہے. آگے قرآن کی عظمت کے تعلق سے ایک آیت انشاءاللہ آئندہ کے درس میں. الفاتحہ.